بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الملک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ وہ وجود بہت ہی بابرکت ہے جس کے اختیار میں پوری حکومت ہے، اور وہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والوں کو انعام دے۔ وہی سب پر غالب ہے، خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے باہم مطابقت رکھنے والے درجہ بدرجہ 7 آسمان تخلیق کیے ہیں، اور تم خدائے رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص، اختلاف اور اضطراب نہیں دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نظر کو لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کرو، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تمہاری طرف حیرت زدہ اور تھکی ہاری واپس آ جائے گی، اور تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ ہم نے ورلے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ وہ اس سے اٹکل بازی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا شور و شغب سنیں گے، اور وہ بھڑک رہی ہوگی۔ قریب ہوگا کہ وہ حرارت کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب جب اس میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، متنبہ کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، پر ہم ہی نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو۔ اور کہیں گے، اگر ہم نے بغور سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ سو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، دوزخیوں کے لیے دوری ہے۔ جو لوگ علیحدگی میں بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کے لیے حفاظت کا سامان ہے اور بڑا اجر مقدر ہے۔ لوگو، تم اپنی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ کو سب علم ہے۔ وہ تو سینوں کی باتیں اور ان کے راز جانتا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ تو باریکیوں کا جاننے والا، خوب باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کام پر لگا دی ہے، سو اس کے راستوں پر چلو اور اس خدائے واحد کے دیے سے کھاؤ، اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ کیا جو وجود بلندیوں میں ہے اس سے تم اس بات سے بے خطر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں ذلیل کر دے اور وہ زمین ناگاہ کانپنے لگے؟ یا جو وجود بلندیوں میں ہے اس سے تم اس بات سے بے خطر ہو چکے ہو کہ وہ تم پر کنکر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ دیکھو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ دیکھو، اس تکذیب پر میری ناپسندیدگی کیسی تباہی کا موجب ہوئی۔ کیا وہ اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے پرندے نہیں دیکھتے جن پروں کو وہ سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ انہیں اس وقت خدائے رحمان ہی روکے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یا وہ کون ہے جو لشکر بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہیں مدد دے سکے؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں مبتلا ہیں۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر وہ خدائے رزاق اپنا دیا ہوا رزق روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکشی اور صداقت سے دور بھاگنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو کیا جو شخص اپنا منہ اوندھائے ہوئے چلتا ہے
وہ بہتر طور پر منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے یا وہ شخص جو راہ راست پر سیدھا چلا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور محسوس کرنے کے لیے دل بنائے۔ تم بالکل قدردان نہیں۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو محض واضح رنگ میں متنبہ کرنے والا ہوں۔ جب اس موعود عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جس کا تم بڑے زور سے تقاضا کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو مار ڈالے یا ہم پر رحم فرمائے، تاہم ان کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دیجئے وہ رحمان بے حد رحمت والا ہے، اسی کو ہم نے مانا ہے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے پاس آب رواں لائے گا؟